السلام علیکم اسٹوڈینٹس. اپنے لاسٹ لیکچر میں ہم مینس ورکس بلڈنگ بلاک کو ڈسکس کر رہے تھے, تھوڑا مینجمنٹ کانسیپٹس کو بھی ہم نے ساتھ لیا تھا. تو آج ہم اس کانسیپٹ کو سب سے پہلے تو وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے بلڈنگ بلاکس آف آرگنائزیشن پہ بات کی تھی تھوڑی سی, پھر کانسیپٹ آف بیوروکریسی, پھر ماڈرن ویو آف اباؤٹ بیوروکریسی, اور پھر ریویو کرنا ہے ہم نے ماڈرن بلڈنگ بلاکس ود ایگزامپلس. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جو منٹسبرگ ہے اس نے یہ کہا کہ آرگنائزیشن کے جو ہیں وہ 5 کمپوننٹس ہیں, 5 بلاکس ہیں. سب سے پہلا بلاک جو ہے وہ اسٹریٹجک ایپیکس ہے. اسٹریٹجک ایپیکس کا کام یہ ہے کہ یہ ٹاپ لیول کی مینجمنٹ ہے. آپ روایتی دنیا میں اس کی اگزامپل لے سکتے ہیں کہ اوپر بیٹھا ہوا بورڈ, جس کو آپ عام طور پہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کہتے ہیں. ہم عام طور پہ اس کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا نام دیتے ہیں, جس کا کام یہ ہے کہ انوائرمنٹ کو انالیسس کرے, پرٹیکولرلی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل, اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں دونوں فیکٹرز کو دیکھے, جیسے انڈسٹری اور مارکیٹ یعنی مائکرو انوائرمنٹ, اور اکانومی, پولیٹیکل سسٹمز اینڈ ادر تھنگس لائک ان دا میکرو اکنامکس, میکرو انوائرمنٹ. تو میکرو اور مائکرو دونوں دیکھے, اور پھر آپ کا انٹرنل انوائرمنٹ اور ریسورسز کو دیکھے, اور اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرے کہ ہمیں کون کون سے پروڈکٹس بنانے چاہیے اور کون کون سی مارکیٹ میں بیچنے چاہیے. یہ بیسک کام ہے اسٹریٹجک ایپیکس کا. لیکن جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ اسٹریٹجک ایپیکس میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں, ہم ان کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا نام دیتے ہیں, ہم انہیں جو ہے وہ کی آفیشلز کا نام دیتے ہیں جو کہ آرگنائزیشن کو رن کرتے ہیں. لہٰذا عام طور پہ ہمارے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ نالج وائز, سکلز وائز, اپنی کمیونیکیشن وائز بڑے ایڈوانس لیول پہ ہوتے ہیں, جبکہ آرگنائزیشن میں باقی ماندہ سارے کام جو ہیں جو پریکٹیکلی پرفارم کرنے ہوتے ہیں, جیسے پروڈکشن ہے, پروڈکٹ کو بیچنا ہے, باقی ایشوز ہیں, فزیکل ڈسٹریبیوشن آف دا پروڈکٹ ہے, یہ سارا کام کرنا ہوتا ہے آپریشنل کور نے. یعنی ہمارے ہاں جو آسان سی لینگویج میں مینجمنٹ بکس میں لکھا ہوتا ہے, وہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ مینجمنٹ بکس میں آسان سے انداز میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ پیپل کنورٹنگ ان پٹ انٹو آؤٹ پٹ, یعنی وہ لوگ جو ان پٹ کو آؤٹ پٹ میں کنورٹ کرتے ہیں, وہ لوگ جو ان پٹ کو آؤٹ پٹ میں کنورٹ کرتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ آپریشنل کور ہیں. ٹھیک ہو گئی جی بات. اچھا, جب ہم ان کو آپریشنل کور کہتے ہیں اور اسٹریٹجک ایپیکس پہ بیٹھے لوگ بڑی کوالیفائڈ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اور نیچے کے لوگ جو ہیں سادہ لو ہیں, سپروائزرز ہیں, ورکرز ہیں, تو ان دونوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے درمیان میں ایک مڈل لائن مینجمنٹ آ جاتی ہے. اب مڈل لائن مینجمنٹ جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ جو اوپر اسٹریٹجیز بنی ہیں ان کو نیچے انسٹرکشنز کی شکل میں کنورٹ کر کے پرووائڈ کرنا, اور جو نیچے کام ہو رہا ہے اس کا فیڈ بیک جو ہے وہ اوپر اسٹریٹجک ایپیکس کو پرووائڈ کرنا ہے. تو یہ بیسیکلی یہ کام ہے, ان تینوں کا لنک ہے. تو سب سے اوپر اسٹریٹجک ایپیکس ہے جس کا کام ہے پلاننگ کرنا, اسٹریٹجی بنانا, حکمت عملی بنانا, طے کرنا کون سے پروڈکٹ بنانے ہیں, کہاں بیچنے ہیں, کس مارکیٹ میں جا کے بیچنے ہیں, اور اس پروڈکٹس کو بنانا کس نے, وہ بنانا ہے آپریشنل کور نے. تو آپریشنل کور یہ کام کرے گا, اور مڈل لائن کا کام ہے کہ ان دونوں کو آپس میں کنیکٹ کریں, ان دونوں کو آپس میں لنک کریں, جو اوپر سے حکم ملے اسے نیچے آسان کر کے بیان کریں, اور جو نیچے کام ہو رہا ہے اس کا حد و حال اوپر جا کے بیان کریں. اب دو اور کمپوننٹ آ جاتے ہیں جس کے اندر ایک کمپوننٹ آپ کا جو ہے وہ ہے سپورٹ سٹاف, اور دوسرا آپ کا کمپوننٹ آ جاتا ہے ٹیکنو سٹرکچر. اب جو سپورٹ سٹاف ہے یہ سیکریٹریل سٹاف ہے, ریپیئر سٹاف ہے, کلیننگ سٹاف ہے, سویپرز ہیں, گیٹ کیپرز ہیں, یہ ان کا کام جو ہے یہ سپورٹ سٹاف ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو کور لائن آف پروڈکشن ہے یا کور پروڈکٹ ہے اس کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ لنک نہیں, ان کا انڈائریکٹ لنک ہے.
ٹھیک ہے جی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھتے تو ہیں, آپ پہ ڈائریکٹ کام جو کر رہا ہے وہ ڈین کر رہا ہے, اکیڈیمک بورڈ کر رہا ہے, کورس آؤٹ لائن ڈیفائنرز کر رہے ہیں, ٹیچر کر رہے ہیں, پروفیسرز کام کر رہے ہیں, لیکن جس جگہ سے آپ گزر کے جاتے ہیں اس روڈ کو بھی تو کوئی صاف کرتا ہے, جس باغ میں آپ بیٹھ کے وہ کتابیں پڑھتے ہیں اس باغ کی گھاس بھی تو کوئی کاٹتا ہے. تو اس کا ڈائریکٹ لنک نہیں ہے لیکن انڈائریکٹ لنک آپ کے ساتھ ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے سپورٹ سٹاف. پانچواں سٹرکچر جو ہے یا پانچواں کمپوننٹ جو ہے وہ ہے آپ کا بلاک جو ہے اس کو کہتے ہیں ٹیکنو سٹرکچر. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بعض اوقات ایڈ ہاک بیس پہ ہم ہائر کرتے ہیں اور یہ ہمیں ٹیکنیکل ایڈوائسز دیتے ہیں, یہ ہمیں وہ معلومات یا وہ ورک کرتے ہیں جو ہمارے اپنے سکلز کے دائرے میں نہیں آتا لیکن ٹیکنیکلی بہت ہی اہم فنکشن ہے, تو ہم اس کے لیے ٹیکنو سٹرکچر کو علیحدہ رکھتے ہیں. لاسٹ ڈے تھوڑی سی بات ہوئی تھی اس حوالے سے, تو ہم نے اس کے اندر ہاسپٹل کی ایگزامپل رکھی تھی. ہاسپٹل میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اوپر جو بیٹھا ہوا ہے میڈیکل بورڈ وہ اسٹریٹجک ایپیکس ہے. کسی بھی میڈیکل کالج کا, میڈیکل یونیورسٹی کا یا ہاسپٹل کا جو میڈیکل بورڈ ہے وہ اسٹریٹجک ایپیکس ہے. نیچے اگر دیکھیں تو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ مڈل لائن مینیجرز ہیں, اور اس کے نیچے ڈاکٹرز ہیں جو ڈائریکٹ پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں, ڈائگنوسٹک کر رہے ہیں, میڈیسن لکھ کے دے رہے ہیں. یہ آپریشنل کور ہے, یہ مین کور ہیں تینوں جو کام کرتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں میں پوائنٹ کر رہا ہوں منٹسبرگ نے ڈائریکٹ ان تینوں کو ایک لائن میں رکھا ہے, ایک باڈی میں رکھا ہے, چونکہ ان کا تعلق ڈائریکٹ اس لائن آف پروڈکٹ کے ساتھ ہے جو کہ مارکیٹ میں سیل کرنی ہے. لیکن ہاسپٹل میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپ کا میڈیسن دے رہے ہیں, آپریشنل سٹاف ہیں, وہ ڈائریکٹ آتے ہیں, آپ کو آپریشن بھی کرتے ہیں, آپ کو دوائیاں بھی دیتے ہیں. لیکن ہاسپٹل کو کچھ لوگ کلین بھی تو کرتے ہیں, صاف بھی کرتے ہیں, وقت پہ آپ کو دوائیاں دیتے ہیں, انجیکشن لگاتے ہیں. وہ کون سا ہے؟ وہ نرسز ہیں, سپورٹیو سٹاف ہے, یہ سپورٹ سٹاف ہے آپ کا. دوسری طرف ٹیکنو سٹرکچر وہ سٹرکچر ہے جو ایم آر آئی کر رہا ہے, سی ٹی سکین کر رہا ہے, ریڈیوگرافی کر رہا ہے. یہ سارا آپ کا ٹیکنو سٹرکچر ہے. اگر آپ آ جائیں ایک کالج میں, تو کالج میں بھی بورڈ آف اکیڈیمکس یا بورڈ آف اسٹڈیز جو ہیں وہ آپ کا جو ہے اسٹریٹجک ایپیکس ہے. مڈل لائن میں آتے ہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف اکاؤنٹنگ, مینجمنٹ, ٹھیک ہے جی, فائنینس. تو یہ مڈل لائن مینیجرز. ان کے نیچے مین آپریشنل کور ہے, اور آپریشنل کور میں جو لوگ آتے ہیں وہ آتے ہیں آپ کے پروفیسرز جو ڈائریکٹ آپ کو پڑھاتے ہیں, آپ کو ٹیچ کرتے ہیں, آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں. اب جو سپورٹ سٹاف ہے وہی سٹاف ہے جو گراس کٹنگ کر رہا ہے, ڈرینیج کلیننگ کر رہا ہے, کالج کو پینٹ کر رہا ہے. اور ٹیکنو سٹاف کون سا ہے؟ وہ آپ کی لیب ہے, لیب کے لوگ ہیں, لیبورٹری کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے جی, ایکوپمنٹس پرووائڈ کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ سارے کے سارا آپ کا کیا ہے؟ یہ ہے ٹیکنو سٹرکچر. تو اس طرح یہ جو ہے آپ کے 5 جو ہیں وہ کمپوننٹس ہیں, بلاکیج ہیں. ان 5 بلاکیجز کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی منٹسبرگ بلڈنگ بلاکس ہیں. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں سائنٹیفک مینجمنٹ کی, جس کے اندر فیڈرک ٹیلر آتا ہے. فیڈرک ٹیلر از این انجینئر. فیڈرک ٹیلر ایک انجینئر ہے, اور وہ ہمیں کچھ اصول بتاتا ہے کہ چیزوں کو مینج کیسے کرنا چاہیے, جس کے اندر سب سے پہلی بات وہ یہ کرتا ہے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ دیر شوڈ بی اے سائنس آف ورک. کام کی ایک سائنس ہے, ایک لاجک ہے, ایک میتھڈ ہے, اور کام کرنے کا بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن ان میں سے کوئی ایک طریقہ ایسا ہو سکتا ہے جو انتہائی سائنٹیفک بھی ہے, ٹائم اور کاسٹ کو منیمائز بھی کرتا ہے, یعنی وقت اور پیسہ دونوں بچاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بیسٹ ایفیشنسی بھی دیتا ہے, یعنی تھوڑے وقت میں زیادہ آؤٹ کم دیتا ہے.
ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم ان میتھڈز کو فالو کریں, ان میتھڈز کو ہم جو ہے وہ اپلائی کریں. نتیجے کے طور پہ ہم بیسٹ اچیومنٹ کر سکتے ہیں, ہم بیسٹ ایفیشنسی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بیسٹ میتھڈ آف ورک ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ اس کی سائنس میں جو اس کی مینجمنٹ پرنسپل سائنس ہے, اس کے اندر ایک پرنسپل کے ساتھ یہ بھی وابستہ ہے کہ بغیر ریوارڈ کے ورکر محنت نہیں کرتا. لہٰذا جو بیسٹ ایفیشینٹ پرفارمنس ہے, سکسیس ہے, اس کے نتیجے میں ریوارڈ بھی ملنا چاہیے اور پے میں اضافہ ہونا چاہیے. چونکہ جس زمانے میں وہ دیکھتا ہے اس کے نزدیک لائلٹی کو ون کرنے کا ایک بیسٹ طریقہ ریوارڈ ہے. اس میں کوئی شک نہیں, آج بھی ہے, لیکن بات یہ کہ آج اس کے متعلق بہت زیادہ آگے بات ہو چکی ہے. لیکن وہ اپنے دور پہ کہتا ہے کہ یہ ایک طریقہ بھی ہونا چاہیے. لیکن بات کو مختصر کرتے ہیں اور سم اپ کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ کام کرنے کا ایک اچھا میتھڈ ایک سائنٹیفک طریقہ ہے جس سے کام سستا, اچھا اور جلد ہو جاتا ہے, اور جو اس میں پرفارمنس اچھی دیتا ہے اس کو اس کا ریوارڈ بھی ملنا چاہیے. دوسری چیز جو وہ کہتا ہے کہ ورکرز کی سلیکشن میں کبھی کیئر لیسنس نہیں ہونی چاہیے. ورکر کو سلیکٹ کرتے وقت ہمیں سکلز اور ابیلٹیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جتنے ویل سکلڈ اور ابیلٹی والے ورکر ہمارے پاس ہوں گے ہم اتنی ایفیشنسی زیادہ جنریٹ کر سکتے ہیں, اتنا ہم ایفیشنٹ آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں. لہذا بیسٹ آؤٹ پٹ میں ابھی تک دو باتیں ہیں. ایک سائنٹیفک وے آف ورکنگ, یعنی کام کرنے کا سائنسی طریقہ جو ایفیشنٹ بھی ہے, کاسٹ افیکٹو بھی ہے. اور دوسرا کیئرفل سلیکشن آف دا ورکر, دی ورکر شوڈ ہیو بیسٹ اسکلز اینڈ ایبلٹیز. دو چیزیں. لیکن اس میں یاد رہے جب سائنٹیفک کی بات آتی ہے نا تو میرا ذہن ایک اور بات کی طرف بھی جاتا ہے جرنلی. وہ یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں صرف ایسا نہیں ہوتا کہ جو متس ہیں یا توہماتی عقیدے ہیں وہ معاشروں تک محدود رہتے ہیں, یہ ہمارے پروڈکشن پلانٹس اور ہماری انڈسٹری تک بھی چلے جاتے ہیں اور بڑی متس پہ لوگ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ when I was too young, تو ایک انجینئر تھے تو وہ شوگر انڈسٹری کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو وہ بات کر رہے تھے کہ ایک بندہ شوگر بنا رہا تھا, میں نے وزٹ کیا تو کچھ پروڈکشن سائیکل ایکسٹرا لے رہا تھا, یعنی وہ سائیکلز اگر ریڈیوس کر دے تو کاسٹ بھی کم ہو جائے گی اور کام جلدی بھی ہوگا. لیکن ہوا کیا کہ اس جناب نے یہ کیا کہ جب اس سے بات کی گئی اس پہ تو اس نے کہا کہ آپ نے کہا کیوں, میرا تو دادا بھی چینی بناتا تھا, میرا والد بھی بناتا تھا, اسی طریقے سے بناتا تھا, میں بھی بنا رہا ہوں, لہذا یہ تو ہمارا جدی پشتی طریقہ ہے, اس کو تو ہم بدلنے کو تیار نہیں ہے. لہذا ٹیلر کے زمانے میں بھی یقیناً کچھ ایسا ہوگا کہ لوگ پرانے طریقوں سے ہٹنا نہیں چاہتے ہوں گے, اسی لیے اس نے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے وہ ایک بیسٹ طریقے سے کام کرنا چاہیے اور ایک ایسا طریقہ اڈاپٹ کرنا چاہیے جس سے کاسٹ بھی بچے, ایفیشنسی بھی زیادہ ہو. اور اس کے لیے دو کام ہیں, ایک کام یہ کہ وہ میتھڈ ڈھونڈا جائے, ریوارڈ کیا جائے ورکرز کو, اور دوسرا ورکرز کی سلیکشن بڑی کیئرفل کی جائے. اچھا, ہاں جی حافظ صاحب, آپ کی بات کو جواب میں اگر بہتر ہوتا کہ وہیں اسی ٹاپک میں کر لیتے. اب ذرا یہ ہے کہ ہم اس کو تھوڑا آگے جا کے کر لیتے ہیں, آپ کی بات کو ڈسکس, ٹھیک ہے. اچھا, ہینا بیٹی آپ کا سوال تھوڑا سا مینجمنٹ سے زیادہ ریلیٹڈ ہے, لیکن ہمیں ہمیشہ آپٹیمسٹکلی سوچنا چاہیے چونکہ کالجز کھلنے شروع ہو گئے ہیں
اور میں پوری امید کرتا ہوں کہ جو ہماری پریویس روٹین تھی اس پر ہم واپس آ جائیں گے. تو آئی ہوپ کہ اس دفعہ آپ کا جو ایگزام ہے وہ جو ایگزامینیشن کا طریقہ کار پہلا ہے اسی پہ ہوگا جو میری توقع ہے, چونکہ ابھی تک ہمارے انٹرمیڈیٹ لیول تک کے اسکول کھلنے کالج کھلنے شروع ہو گئے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ کووڈ بھی کنٹرول میں ہے, تو امید یہی ہے کہ ہم اس پہ چلے جائیں گے. باقی آپ جانتی ہیں کہ فیوچر کسی نے دیکھا نہیں, بس ہوپ فار دی بیسٹ. تو آئی ایم شیور دیٹ انشاءاللہ کہ یہ پرانے طریقے سے ہوں گے. اور حافظ شہاب بس تھوڑی دیر آپ ٹھہر جائیں, پھر انشاءاللہ آپ کی بات میں زیر بحث لاتا ہوں, میں نے ذہن میں رکھ لی. اچھا, تو اب ایک بات تو یہ ہو گئی کہ میں جو بات کر رہا تھا کہ دو چیزیں. اب تیسری چیز جو ہے وہ ہے سائنٹیفکلی سلیکٹڈ ٹرینڈ ورکرز, یعنی ورکرز کو سلیکٹ کرنے کے لیے بھی ایک پروسیجر ڈیزائن ہونا چاہیے. سائنٹیفک سے مراد یہ کہ ایک نظام ہونا چاہیے نا جی, اور ایک ایسا مربوط نظام جس کے اندر جو سلیکشن ہے اس کی ایک سائنس بن جائے اور بیسٹ ریزلٹ دے. اب یہ کہنے کو تو صرف ایسے ہی بات ہے, اس کے اندر جب ہم ایچ آر میں جا کے دیکھتے ہیں تو بڑا کچھ ہے, یعنی ہیومن ریسورس کے اندر جا کے دیکھتے ہیں سلیکشن کے طریقے, تو اس میں بڑی چیز ہے. اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دن میں 3 دفعہ ٹیسٹ لے رہے ہیں تو ایک ٹیسٹ آسان ہو دوسرا مشکل ہو. یہی تو سائنس ہے, دیٹ شوڈ بی ایکولی ڈیفیکلٹ. اچھا, اس میں یہ بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی پول میں کینڈیڈیٹ سارے ہی اچھے ہوں اور کسی پول میں سارے کینڈیڈیٹ برے آ جائیں. تو لاٹ آف تھنگس از کنسیڈرڈ کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے, آپ کا جو کرائٹیریا ہے, اس میں ریلائبلٹی بھی ہو اور اس میں ویلیڈیٹی بھی ہو, پوری ایک اپروچ ہو. اس لیے اس نے کہا ہے کہ ورکر ایفیشینٹ اور اسکلڈ سلیکٹ کرو, لیکن ورکر کو سلیکٹ کرنے کی اور ٹرینڈ ورکر کو سلیکٹ کرنے کی سائنس آف ورک ہونی چاہیے آپ کے پاس, جس سے آپ اب جو ورکر مارکیٹ سے اٹھائیں گے وہ پہلے ہی ایسا اٹھائیں گے جو کریم آف دا انڈسٹری ہوگی. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ انٹلیکچوئلز میک اے ڈفرنس. اب دنیا میں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں جو آج لیڈنگ ہیں, ان کی بلڈنگ خوبصورت نہیں ہے, ان کے کمپیوٹر خوبصورت یا لیٹسٹ ہیں اپنی جگہ, اور وہ تقریباً ہر جگہ ویسے کمپیوٹر بھی مل جاتے ہیں, بلڈنگ مل جاتی ہے. اصل چیز ہے ڈفرنس آف انٹیلیجنشیا, کہ انٹیلیجنشیا کا جو فرق ہے وہ ڈفرنس ڈالتا ہے. اس سے اس کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس ایک پوری سائنس ہونی چاہیے, ایک سائنٹیفک اپروچ ہونی چاہیے اس کام کے لیے, تاکہ ہم اس کو اس وے میں کر سکیں. فورتھ چیز جو ہے وہ ہے ایکول ڈویژن آف ورک. اس کے نزدیک کام کی فکر سب کو ہونی چاہیے, چاہے وہ ٹاپ لیول پہ ہیں چاہے وہ آپریشنل لیول پہ ہیں. ایٹ ایچ اینڈ ایوری لیول ایوری پرسن مسٹ بی انوالوڈ. ہر بندہ جو ہے وہ انوالوڈ ہو, ہر بندہ جو ہے اس کام میں لگا ہو. ٹھیک ہے جی, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے آپ کا, یہ ہے ایکول ڈویژن آف ورک بٹوین سینئر اینڈ جونیئر لیول. تو یہ چیز آ جاتی. اب یہاں پہ آ کے ہم آگے, یعنی دو کام ہو گئے, ایک تو ہم نے ڈسکس کر لیا مینٹسبر کو, دوسرا ہم نے جو ہے فیول پہ بات کر لی فیڈرک ٹیلر پہ. اب ہم چلتے ہیں فیول کی طرف. لیکن فیول پر جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ جس جگہ میں بیٹھا ہوں یہاں پر اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی ہے, جس کو جو ہے اسٹوڈنٹس نے مینشن بھی کر دیا ہے. غالباً کچھ اسٹوڈنٹ یقیناً لاہور سے ہی ہیں, تو لہٰذا میں ان سے یہی کہوں گا. اور حافظ شاپ کہہ رہے ہیں 0.3 ریپیٹ کر دیں, تو ریپیٹ کر دیتے ہیں, ذرا اذان ہو جانے دیں. ٹھیک ہے, اور زوبیہ کہہ رہی ہیں کہ دونوں پوائنٹ سیم لگ رہے ہیں 2 اور 3. میں اذان کے بعد ابھی بات کرتا ہوں. اذان کا وقفہ لے لیتے ہیں ہم, کہہ لیجئے کوئی 5 سے 7 منٹ, 2 3 4 جگہ اذان ہوتی ہے, اس کی آواز یہاں تک آتی ہے بڑی اونچی, تو ہم اتنی دیر کے لیے رک جاتے ہیں. اس وقت ہوا ہے میرے پاس ٹائم 6:15, تو میں اس کو ری سٹارٹ کروں گا 6:23-24 پہ. اوکے نائس. میری پریزنٹیشن آن رہے گی, صرف میں مائک بند کر دیتا ہوں.
جی السلام علیکم اگین. تو دیکھیے آپ سب دوست جو ہیں اس کے اندر ایک اسٹوڈنٹس میرے ساتھ ہیں. ابھی میں بات کر رہا تھا کہ زوبیا ہیں جو کہہ رہی کہ دوسرا تیسرا پوائنٹ جو ہے نا فیڈرک ٹیلر کا ایک جیسا لگ رہا ہے, اور رتبہ صغیر جو ہے کہہ رہی تیسرا پوائنٹ ریپیٹ بھی ہونا چاہیے. تو ہم بات یوں کر رہے ہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ اٹ از ایکسپریسڈ بائی ٹیلر ایز سیڈ بائی ٹیلر. تو ایک پوائنٹ کو وہ دو طرح ایکسپریس کر رہا ہے, لیکن دیکھیے دونوں میں فرق کیا ہے. فرق کو یوں سمجھیے کہ پہلے میں وہ کہہ رہا ہے کہ ورکر کی سلیکشن بہت کیئرفلی ہونی چاہیے, جس کے اندر اس کی سکلز اور ابیلٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہوں تاکہ وہ ایفیشینٹ وے میں ورک کر سکے. پہلے میں اتنا کہہ رہا ہے. دوسرے میں کہہ رہا ہے کہ جو سلیکشن ہے نا اس کا باقاعدہ ایک سسٹم بنائیں, ایک نظام مرتب کریں. اب یہ کہنا کہ ورکر اچھا ہونا چاہیے یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے, لیکن اس کو کرنے کے لیے نظام مرتب کیا جائے یہ پوائنٹ نمبر 3 ہے, کہ ایک نظام بنا دیا جائے جس کے تحت جب بھی آپ ٹیسٹ لیں, انٹرویو لیں, سلیکشن کریں, اس میں سے ایسا ہیرا چن لیں جو کہ ویل ٹرینڈ ہو, ویل اسکلڈ ہو, تاکہ آپ جو ہیں بیسٹ ریزلٹ دے سکیں. دس از واٹ دا تھرڈ پوائنٹ. تو ہوپ کہ اب یہ کلیئر ہے. جی رتبہ اور حافظ شہاب, جی پلیز. زوبیا, تینوں بچے ٹھیک ہے. اب اچھا جی بچوں, تو اب یہ جو ہے اٹ از آئی ہوپ کہ کلیئر فار دا بوتھ اسٹوڈینٹس. تو تھینک یو ایز سیڈ بائی دا رتبہ. اچھا اب یہ جو آپ آگے ہر بچہ اپنا مطالبہ شروع کر دیتا ہے کہ میں 15 منٹ لیٹ آیا ہوں, ذرا مجھے ریپیٹ وہاں سے کرا دیں, اور جب دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہاں سے ریپیٹ کرا دیں, تو ذرا تھوڑا سا آپ نے بھی خیال رکھنا. میں ٹیوشن نہیں پڑھا رہا, یہاں ایک اسٹرینتھ ہے بچوں کی جو آئی ہوئی ہے, تو میں سب سے ہی کہوں جی فلاں بندہ لیٹ آیا میں دوبارہ پڑھاؤں گا, تو یہ اچھا نہیں لگتا نا, اٹس ناٹ ایتھیکل. تو میں تو کر دوں بٹ ناٹ ایتھیکل نہیں ہے, اچھا نہیں بات ہے. اچھا, اور جو ہے ایک دوست ہیں ہمارے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کلاس تھوڑی آپ کی جو ہے وہ ریگولر ہوئی ہے شروع میں. تو میں نے جب کلاس انہوں نے دی تھی, میں نے اسی وقت ان سے کہا تھا کہ مجھے ایک آدھ ویک جو ہے وہ کہیں جانا ہے, تو وہ میں آف کروں گا. یہ اسی وقت میری بات ہو گئی تھی ان سے. تو وہ میں نے بتایا تھا آپ سب بچوں کو کہ میں نے سوات جانا تھا. اس کے بعد سے لے کے اب تک میری کلاس جو ہے وہ ریگولر جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس کے بعد سے ریگولر ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کے بعد تو میں نے کوئی کلاس نہیں چھوڑی جی. ٹھیک ہے, تو ایک آدھ کلاس ہم نے چھوڑی ہے, وہ آپ کو بتا کے چھوڑی ہے کہ جی یہ 2 کلاسز تھیں, ایک ویک میں ایک اور دوسرے ویک میں 2, چونکہ مجھے آؤٹ آف سٹی جانا تھا, اینڈ دس واز اناؤنسڈ بیفور ٹیکن دا کلاس. اچھا جی, تو اب یہ بچوں ہو گیا آپ کا چاروں پرنسپلس ہو گئے. ٹھیک ہے, اچھا اب جو بچے مس کر گئے کوئی پوائنٹ, تو اس کی ریکارڈنگ جب اپلوڈ ہوگی وہاں سے بھی آپ سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے میں سب بچوں کو ساتھ ہی لے کے چلنا. اب جہاں تک فیول کا سوال تھا, تو فیول نے دیے تھے 14 پرنسپل. ہم نے بلکہ ایک جوک بھی کیا تھا کہ شاید یہ بھی قائد اعظم کے 14 نکات کو کاپی کر رہے تھے, لیکن بہرحال انہوں نے انڈسٹریل پوائنٹ آف ویو سے 14 نکات دیے تھے. ایک انہوں نے یہ دیا تھا کہ سب سے پہلی بات جو ہے, انہوں نے جو 14 پوائنٹس رکھے تھے اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلی بات جو کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ڈویژن آف لیبر کر دیں. ایسا کریں کہ مزدوروں کو تقسیم کر دیں, یعنی ان کو آپ جو ہے گروپس میں ڈیوائڈ کر دیں. اب دیکھیے ایک کامن سینس کی بات یہ ہے کہ ایسے تھوڑی کہ جی 5-5 کے گروپ بنا دو, 10-10 کے گروپ بنا دو, ایسے تھوڑی تقسیم ہوتے ہیں. بھئی جو ڈویژن کرنا چاہ رہا ہے وہ کسی بنیاد پہ کر رہا ہوگا نا, تو لہذا ڈویژن آف لیبر کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ ان کی جو سکلز ہیں
ان کو بڑھانے کے لیے یکساں سکلز کے لوگوں کو علیحدہ کر دو، جیسے کہ مکینیکل انجینئرنگ الگ کر دی جائے، الیکٹرانکس الگ کر دی جائے، ٹھیک ہے جی، ایروڈینامکس الگ کر دی جائے، یعنی جو جو فیلڈ ہے اس کے اعتبار سے ڈویژن آف لیبر ہوگی. تقسیم کا مطلب کہتے یہ نہیں کہ جی 100 ورکر ہے 5 کر دیتے ہیں، اس کا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں، وہ تو صرف اسپین کو کنٹرول کرنے والی بات ہوگی اگر ہوئی بھی. تو یہاں جو ڈویژن کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو فیلڈ ہے اس کے اعتبار سے ہم انہیں تقسیم کر دیں تاکہ وہ اپنے کام کو ریپیٹڈلی کریں گے، یعنی ایک جیسا کام بار بار کریں گے تو ان کا جو کام کرنے کا انداز ہے اس میں تیزی بھی آئے گی اور ان کے کام کی کوالٹی بھی انہانس ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے جی، تو ان کے کام کی کوالٹی بھی بہتر ہوتی جائے گی. تو سب سے پہلی تو یہ بات آ گئی. تو یہ چیز ہے کہ ہم نے پہلی بات یہ کہی کہ جی لیبر جو ہے اس کو ڈیوائڈ کر لو، تقسیم کر لو، علیحدہ علیحدہ کر دو، لیکن علیحدہ علیحدہ ان کی اسپیشلٹی کے مطابق، کہ کٹر الگ ہے، اسٹیچر الگ ہے، پریس مین الگ ہے، پیکنگ مین الگ ہے. تو وہ پھر کام بار بار کریں گے، جتنا کام کریں گے اتنے ان کے ہاتھ میں صفائی آئے گی، اس سے ہماری کاسٹ کم ہوگی، پروڈکشن زیادہ ہوگی. اگلی چیز تھی اتھارٹی ہم نے یہ کہا تھا کہ مینجمنٹ مسٹ ہیو دا اتھارٹی ٹو گیو آرڈر، یعنی جس بھی بندے کو آپ مینیجیریل رول دے رہے ہیں اس کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ آرڈر دے سکے، حکم جاری کر سکے، لوگوں کو اپنی بات منوا سکے. چونکہ یہ دونوں انجینئر ہیں، فیول بھی اور ٹیلر بھی، اس لیے جب اپنی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ بڑا ڈسپلنری ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں، جیسے کہ کسی فیکٹری میں کام ہو رہا ہے یہ. تو اس کا تھرڈ پوائنٹ ہے ڈسپلن، کہ ڈسپلن مینٹین ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اکوپمنٹ بھی ہیں، یہاں ٹولز بھی ہیں، تو بلا وجہ کسی کو الاؤڈ نہیں ہے کہ اپنے کام کے علاوہ دوسرے کے کام میں مداخلت کرے. تو یہاں اسٹرکٹ ڈسپلن ہونا چاہیے. اب ایک چیز جو بڑا اہم رول ہے، بلکہ کئی جگہ پہ یہ رول آگے ڈسکس بھی ہوا ہے مینجمنٹ تھاٹس میں جا کے، وہ ہے یونٹی آف کمانڈ. یونٹی آف کمانڈ کا سمپل رول جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک پرسن یا ایک امپلائی مسٹ بی آنسریبل ٹو ون باس. ایچ امپلائی ہیز ون اینڈ اونلی ون باس. ہر امپلائی کا صرف ایک باس ہونا چاہیے، ایک سے زیادہ باسز نہیں ہونے چاہیے. یوں کہہ لیجئے، آسان کر لیجئے کہ ایک ورکر جو ہے یا کوئی بھی ورکر ایک سینئر کے سامنے آنسریبل ہو. یہ نہیں ہے کہ ایک ورکر کے دو باسز ہوں. جب ایک ورکر کے دو باسز ہوں تو مینجمنٹ کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کانفلکٹنگ ڈیمانڈ. ایک دائیں موڑ رہا ہے ایک بائیں موڑ رہا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کانفلکٹنگ ڈیمانڈ پیدا ہوگی. یعنی اس سے جو ڈیمانڈ کی جائے گی وہ ایک نہیں ہوگی، ایک دائیں چلائے گا ایک بائیں چلائے گا، تو اس سے کانفلکٹ پیدا ہوگا اس کی سوچ میں، اس سے وہ کام نہیں کر سکے گا، بلکہ کام میں ڈسٹربنس ہوگی، کام میں ڈسٹربنس ہوگی. تو یہ 14 میں سے 4 میں نے ایکسپریس کیے. ایک میں نے کہا لیبر کی تقسیم کرو، اسے سب یونٹس میں ڈیوائڈ کرو یا سب گروپس میں ڈیوائڈ کرو ان کی اسپیشلٹی کے مطابق. جو کام کر رہا ہے اسے اتھارٹی دو، ایک ڈسپلن مینٹین رکھو، خام خواہ بلا وجہ نہ کوئی چھٹی کر سکتا ہے نہ کوئی لیٹ آ سکتا ہے، رولز آف گیم کے اندر رہے گا. اور یونٹی آف کمانڈ رہے گی، ایک امپلائی کا ایک ہی باس ہوگا، ایک ہی اس کا سپیریئر ہوگا، دو نہیں ہوں گے. اب نیکسٹ یار کا جو سیٹ میں نے رکھا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک آ گیا اسکیلر چین. اسکیلر چین کا مطلب ہے ایک چین ہے جو ٹاپ آف دا آرگنائزیشن سے چلتی ہے اس کے باٹم تک. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ایک لائن آف کمانڈ ہے، اوپر سے چلیے آرگنائزیشن کے باٹم تک جائے گی، تاکہ آرڈر جو ہے جو بھی اوپر سے چلے گا وہ نیچے تک کمیونیکیٹ ہو سکے، بالکل ملٹری کی طرح. جو آرڈر اوپر سے چلے وہ نیچے تک کمیونیکیٹ ہو سکے. اور یہاں پہ اصول اتنے اسٹرکٹ ہیں کہ مینیجر کے لیے سختی ہے کہ فیئر ٹو اسٹاف ایٹ آل دا ٹائم، both in maintaining discipline and acting with kindness where appropriate. کہ مینیجر کو فیئر ٹریٹمنٹ دینا پڑے گا پورے سٹاف کو آل دا ٹائم. فیئر ٹریٹمنٹ کا مطلب یہاں پہ یہ کہہ لیجئے کہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک.
کوئی قریبہ پروری نہیں, کوئی جو ہے وہ کہہ لیں کہ اسپریچول گائے نہیں ہے. ایوری پرسن از اکول. سو رول آف ڈسپلن سیڈ سو وی شوڈ ٹریٹ ایوری ون ان دا سیم وے, بٹ ود اے فیئر وے, یعنی کہ مناسب طریقے سے. ایک اسٹوڈنٹ نے اسپیشلی کوشچن مجھے بھیجا کہ اسپرٹ دا کراپ کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کام دنیا ساری میں ہو رہے ہیں اور کام چل رہے ہیں. بظاہر آپ دیکھیے دنیا میں کوئی کام نہیں رکتا, کام ہوتے رہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کام جو ہے وہ ہم جذبے کے تحت کر رہے ہیں یا جذبے سے باہر ہیں. ٹھیک ہے, ہم جذبے کے تحت ایک کام کر رہے ہیں یا جذبے سے باہر ہیں. ایک کام آپ کرتے ہیں, آپ کی روٹین ہے, آپ کرتے ہیں, لیکن ایک کام ہے جو آپ پیشنیٹ ہو کے کرتے ہیں. اب یقیناً آپ یہ سمجھیں گے کہ جو کام پیشنیٹ ہو کے کیا جاتا ہے نا وہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے اس سے وہ کام جو روٹین میں ہم سمجھ کے کرتے ہیں. اس کا بہت زیادہ فرق میں یوں بتا سکتا ہوں, جو کہ مثال اکثر لوگوں کو بڑی پسند آتی ہے, کہ ایک مزدور جو ہے سارا دن وزن اٹھاتا ہے, اینٹیں اٹھاتا ہے, اس کے مسل نہیں بنتے. لیکن ایک بندہ نیت کے ساتھ جاتا ہے اور 1-1.5 گھنٹہ باڈی بلڈنگ کرتا ہے, اس کا جسم بن جاتا ہے. اب فرق کس چیز کا ہے؟ اسپرٹ دی کراپ, جذبے کا ہے, موٹیویشن کا فرق ہے. لہٰذا آپ کا جو ہے وہ موٹیویشن بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے کام کرتے ہیں. تو یہاں ایک پرنسپل یہ ہے کہ ورکر سے صرف کام نہیں لینا, اس سے کام اس طرح لینا ہے کہ اس کا کام اس کے لیے پسندیدہ کام بن جائے, اس کا کام اس کے لیے جو ہے ایک اسپرٹ, ایک جذبہ بن جائے. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ بھائی آپ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام پہ آتے ہیں اور بار بار گھڑی دیکھتے رہتے ہیں. وہ 9 بجے پہنچتے ہیں, 11 بجے چائے فکس ہوتا ہے ٹائم, وہ 11 ہی نہیں بج رہے ہوتے بیچاروں کے, وہ 10 دفعہ گھڑی دیکھتے ہیں 11 ہی نہیں بجتے. لیکن جس شخص کو اپنے کام میں کھو جانے کی عادت ہے, جو اپنے کام میں مست ہو جاتا ہے, اس کو دوسرا آگے بتاتا ہے کہ 6 بج گئے, آفس کا کلوزنگ ٹائم ہو گیا ہے, تو نو یو ہیو ٹو گو. وہ اپنے کام میں اتنا انٹرسٹڈ ہوتا ہے کہ پہلا سٹیپ, دوسرا سٹیپ وہ کمپلیٹ کرتا جا رہا ہے, اسے وقت کا احساس نہیں ہوتا. تو ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے. لہذا کام جو ہے وہ جس کو بھی دیا جائے وہ اس طرح دیا جائے کہ اس کا جذبہ, اس کی موٹیویشن, اس کا جو ہے تاکہ دیکھیں نا, ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ 100%. 100% کیسے کسی سے لیا جائے کہ وہ اپنی پوری کیپیسٹی استعمال کی جائے کرے, وہ تب بھی ہو سکتا ہے جب اس کے اندر ایک جذبہ دیا جائے, ایک پیشن دیا جائے, ایک سوچ دی جائے. تو یہ بات. اچھا اب یہاں ایک دوست ہمارے ہیں, نام ہے ان کا حمزہ اقبال. حمزہ اقبال پوچھتے ہیں کہ اسکیلر چین میں اور سینٹرلائزیشن میں کیا فرق ہے. دیکھیے سینٹرلائزیشن ایک بیہیویئر ہے آرگنائزیشن کا کہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں آپ کی فیملی سے. اگر آپ کی فیملی میں گاڑی خریدنا, موٹر سائیکل خریدنے کا فیصلہ بچے اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں, تو یہ ڈی سینٹرلائز فیملی ہے ڈیسیژن کے معاملے میں. لیکن گاڑی خریدنا, بائک خریدنے کا یہ جو فیصلہ ہے اگر دادا جی کرتے ہیں تو یہ سینٹرلائزڈ ہے. تو یہ تو بیہیویئر ہے, فیصلہ کہاں ہو رہا ہے. اسکیلر چین تو وہ چین ہے جس سے آرڈر آنا ہے, حکم آنا ہے. تو اوپر سے حکم نیچے تک آئے تو اس کے لیے ایک اسکیلر چین ہونی چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ فیول اور ٹیلر دونوں سینٹرلائزیشن کے حق میں ہیں, اور شاید انہوں نے اسکیلر چین اسی لیے زیادہ پاورفل بنانے کے لیے کہی ہے تاکہ جب حکم آئے تو حکم اوپر سے آئے اور اوپر کا حکم ہی نیچے چلے. تو اس کو کہتے ہیں اسکیلر چین. تو یہ تھوڑا بہت فرق اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے. کانسیپٹ کی ڈیفینیشن میں بھی فرق ہے اور کانسیپٹ میں بھی فرق ہے کہ اسکیلر چین از اے چین آف کمانڈ رننگ فرام ٹاپ آف دی آرگنائزیشن ٹو اٹس باٹم. اسکیلر چین ایک چین ہے جو ٹاپ سے چلتی ہے باٹم تک آتی ہے. اینڈ سینٹرلائزیشن از اے decisions are made at the top level of the organization is called centralization. So this is what the difference is. ہوپ کہ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ٹھیک ہے جی. ایکوٹی برابری, بالکل ایکوٹی کا یہاں مطلب برابری ہے.
اچھا اختیار حسین، بیٹا بات یہ ہے کہ آپ کا میں سوال بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، بٹ تھنگ از اس کہ آپ لکھتے ہو اردو، اور جب اردو لکھتے ہو تو لکھتے انگلش میں ہو، تو یہاں اردو میں ہی لکھ دو تو مجھے سمجھ آ جائے، لیکن اس میں مجھے بہت مشکل ہو رہی ہے پڑھنے میں. سر اس میں انیشیٹو کیسے ہوگا جب آرڈر کے بہاف پہ کم اور ٹیم کے ساتھ کر رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اینی آبجیکشن وچ یو ہیو آن دا تھیوری دیٹ مسٹ شوڈ بی آنسر بائی دا فیول. میں تو اس نے جو کہا ہے وہ بیان کر رہا ہوں. تو یہ تو سوال فیول کے پاس جانا چاہیے کہ آپ نے یہ بات ایسے یہاں کیوں لکھی ہے. anyway لیکن میں جو سمجھتا ہوں میں تو وہ سمجھا رہا ہوں نا آپ کو. اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا نہیں میں نے حمزہ سینٹرلائزیشن اور ڈی سینٹرلائزیشن کمپیئر کی تھی. تو سینٹرلائزیشن میں حکم دادا جی دیتے ہیں ایگری، لیکن ڈی سینٹرلائزیشن میں آپ اپنی مرضی سے فیصلے کر لیتے ہو. یہ بات میں نے کی. اچھا بچوں اب بات آ جاتی ہے اسپرٹ دا کراپ. ہو گئی بات انیشیٹو ہو موٹیویشن ہو. انیشیٹو امپلائیز کو اتنا فریڈم دیا جائے کہ وہ اپنی سوچ کے مطابق کچھ کام کر سکیں، اپنی سوچ کے مطابق کام کر سکیں. ٹھیک ہے جی. تو عثمان بن عمران بچے یہ جو آپ دو ورڈ لکھ کے مطلب پوچھتے ہو، یہ ویسے یہ ڈکشنری والا کام ہے تو آپ خود بھی کر سکتے ہو. ایکویلٹی برابری، ٹھیک ہے جی. اینڈ ایکوٹی شوڈ بی یو نو ویری ویل کہ اس کو جس ٹرم میں یوز کرتے ہو آپ اکاؤنٹس میں یوز کرتے ہو تو اس کو اور میننگ ہے، ٹھیک ہے، اور باقی معاملات میں اس کو اور میننگ. ایکویلٹی برابری سارے ہی جانتے ہیں. تو میں انیشیٹو پہ بات کر رہا ہوں بس. تو وہ بچے کا سوال آ گیا. اب بات آ گئی انیشیٹو. انیشیٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یوں سمجھ لو، بڑا سمپل سا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم ورکر کو اتنی عادت ڈال دیتے ہیں کہ سپروائزر کہے گا تو کام کریں گے، نہیں کہے گا تو نہیں کریں گے. ان ورکرز میں خود سے فیصلہ کرنا یا خود سے کوئی سوچ آنا ختم ہو جاتی. یہ انیشیٹو نہیں لے سکتے. یوں سمجھ لو کہ جیسے آپ کی کلاس میں ٹیچر آج نہیں آیا، آپ کا کلاس ٹیچر نہیں آیا، یا یوں سمجھ لو کہ آپ کا سپروائزر آج لیٹ ہے، وہ آفٹرنون کے بعد آئے گا لیکن شام کو کام بتانا بھی بھول گیا. تو کچھ ورکر ایسے ہوں گے جو سوچیں گے یار سپروائزر صاحب تو آئے نہیں، اب میں کیا کروں. وہ اور رات کو انہوں نے کچھ کہا بھی نہیں تو وہ کیا کریں گے، وہ کہیں گے اچھا یار ایسا کرتے ہیں اپنا ڈیسک کلین کر لیتے ہیں، آج اپنا کمپیوٹر جو ہے اس کو دوبارہ ری انسٹال کر لیتے ہیں، اس کی ذرا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں، اتنی دیر میں ذرا اپنی ڈیسک کو پراپر مینیج کر لیتے ہیں. یہ ہے انیشیٹو. لیکن کچھ کیا کریں گے، کچھ یہ کہیں گے چونکہ سپروائزر نہیں آیا، ہمیں اس نے کہا نہیں، ہم نے کام کرنا ہے، یوں بیٹھے ہوئے فارغ. یہ ہے لیک آف انیشیٹو. یعنی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، اپنا کوئی تھاٹ نہیں ہے. تو میں نے ایگزامپل دی تھی شوز فیکٹری کی کہ یار ورکر ہے بڑے سالوں سے لیسز والے شوز بنا رہا ہے، اتنی تو اجازت دے دو کہ کبھی کبھار وہ آپ سے پوچھ کر لیسز کی بجائے بکل لگا کے دیکھ لے، ہو سکتا ہے کوئی بیسٹ چیز بن جائے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور ٹرائل کرنا چاہے تو کر لے. تو تھوڑی سی اجازت اسے ہونی چاہیے کہ وہ انیشیٹو لے سکے. ایسا ماحول دینا چاہیے. ورکر کو اتنا ٹائٹ نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر سوچ ہی ختم ہو جائے، اس کے اندر آئیڈیاز ہی ختم ہو جائے. تو اگر ورکرز کے اندر آئیڈیاز ختم ہو گئے تو پھر ہماری لائف بڑی ٹف ہو جائے گی، پھر وہ کہیں بھی نہیں چلیں گے. تو یہ چیز ہوتی ہے انیشیٹو، خود سے سوچ آنا. اچھا لیکن یاد رہے یہ وہ انیشیٹو نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جنگ شروع کر دیں یا اپنی مرضی سے پروڈکشن شروع کر دیں. یہ نہیں میں کہہ رہا، آئیڈیاز کی بات ہو رہی ہے کہ جب کچھ نہ آرڈر آئے تو کچھ نہ کچھ کرتا رہے اور کچھ نئی سوچ بھی ہو اس کے پاس. اب آگے آ جاتے تو ایک چیز آ جاتی ہے جس کو کہتے ہیں سینٹرلائزیشن. سینٹرلائزیشن پہلے بچوں نے کافی سوال کر لیے تھے، اور اس کے اسی سینٹینس کے آخر میں لکھا ہوا ڈیسیژن آر میڈ فرام دا ٹاپ، فیصلے ٹاپ سے کیے جائیں. تو فیول تو پہلے اس حق میں ہے کہ فیصلے ٹاپ سے کیے جائیں، اور ان کے نزدیک جو فیصلے ایک جگہ پہ ہوتے ہیں وہی بیسٹ رہتے ہیں. اگر ہر شخص کو فیصلے کا اختیار دیا جائے تو معاملات نہیں چلتے. اس کی میرے نزدیک دو وجوہات ہو سکتی ہیں جو ان کی سوچ ہے. ایک تو وہ انجینئر ہیں، انجینئر ہمیشہ چاہتے ہیں کہ پاور سینٹر میں ہو. چونکہ وہ انجن بناتے ہیں تو اس میں سینٹرل شافٹ لگاتے ہیں، ساری پاور سینٹرل شافٹ میں ہوتی ہے.
جس چیز کو بھی فورس دینی ہوتی ہے لنک موشن اٹیچ کر کے اس کے ساتھ اس کو بیلٹ لگا کے اس کو پاور دے دیتے ہیں. ان کا میتھڈ ہی ہے, اس لیے وہ سوچتے ہیں کہ فیصلہ سازی میں بھی یہی اپروچ ہونی چاہیے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو ان کا ٹینیور ہے اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہ نزدیک وہ ٹینیور ہے جہاں ورلڈ وار 1 ہو رہی ہے, ورلڈ وار 2 ہو رہی ہے, اس کے قریب کے دور ہیں جب جنگیں بڑی ہوئی ہیں. تو وہ آرمیز کا زمانہ ہے, فوجوں کا زمانہ ہے, بڑی بڑی آرمیز کا, لاکھوں کی آرمیز کا. اس لیے وہاں پہ بھی آرمی کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہی اپلائی کر دیا گیا اس کے اوپر. اس کے لیے میرے پاس جو ذہن میں میرے خیال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو اگر میں اس کے حوالے سے نہیں اب کا بات کر رہا, میں اس تھیوری سے باہر آ کے بات کر رہا ہوں کہ میں اس سے باہر آ کے بات کر رہا ہوں تو جو مینجمنٹ تھاٹس کی ڈیولپمنٹ زیادہ ہوئی ہے پرٹیکولرلی مارکیٹنگ وغیرہ کی, ہوا یہ تھا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد جو ہے نا ورلڈ وار 2 کا جو پلان تھا امریکہ کا وہ آئی بی ایم نے خرید لیا تھا. آئی بی ایم کمپنی جس کو آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل بزنس مشین, تو انہوں نے ورلڈ وار 2 کا پلان خرید لیا تھا اور اس کو اٹھا کے یہ لے گئے تھے جس کو آپ کہتے ہیں بیل لیب میں. یہ بیل لیب وہی لیب ہے جہاں سی پلس پلس جو آبجیکٹ اورینٹڈ کمپیوٹر لینگویج اس کے پروٹوکول بنے, ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکول بنا, ڈیمنگ نے 14 پرنسپل لکھے کوالٹی کے, اسی لیب میں اس کو لے کے گئے اور وہاں سے اس کی لینگویج بہت زیادہ اٹیچ کی لا کے مینجمنٹ کے ساتھ. تو ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جو مینجمنٹ کی لینگویج ہے انجینئرنگ سے ڈرائیوڈ ہے اپروچ, اور دوسرا وار لینگویج سے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹنگ میں جو کسٹمر جس کے آگے آپ چیز بیچنا چاہتے ہیں اسے آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارا کسٹمر ہے, آپ کہتے ہیں ٹارگیٹ کسٹمر ہے, یہ ہمارا ٹارگیٹ کسٹمر ہے, ٹھیک ہے. اور سیگمنٹیشنز کی اپروچ ہے, باقی اپروچز ہیں, اسٹریٹجیز, پلاننگ. تو پلاننگ اینڈ اسٹریٹجیز وہ ساری چیزیں وہاں سے حکمت عملی اور یہ ساری چیزیں وہاں سے اٹیچ کی گئی ہیں اسٹریٹجک مینجمنٹ. تو بہرحال واپس آتے ہیں, تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ سوچتے ہی ہیں کہ بیسٹ یہ ہے کہ جگہ جگہ فیصلے علیحدہ علیحدہ نہ ہو اور فیصلے مختلف طرح کے نہ ہو بلکہ ایک ہی جگہ سے یونیفارم ٹائپ کے, ایک ہی تھاٹ کے, ایک ہی فریم کے فیصلے ہوں. تو یہ چیز ہے. لیکن بہرحال یہاں پہ بھی وہ رینومریشن کو امپورٹنٹ سمجھتا ہے اور پھر وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جو ریوارڈ ہے نا وہ فائنینشیل بھی ہونا چاہیے اور نان فائنینشیل بھی ہونا چاہیے. آل دو کہ اس کی ایکسپلینیشن مجھے بہت کم ملی ہے مختلف بک میں, ویسے آپ فائنینشیل نان فائنینشیل ریوارڈز کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے. فائنینشیل ریوارڈ آپ کی سیلری ہے, نان فائنینشیل ریوارڈ کوئی بھی بینیفٹ ہو سکتا ہے, کمپنی کار ہو سکتی ہے, کمپنی کی طرف سے گھر مل سکتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو بینیفٹ لیکن انڈائریکٹ فائنینشیل ہے, فائنینشیل نہیں ہے. اچھا, میڈیکل مل سکتا, تو یہ چیز آ جاتی ہے. اچھا, تو اسٹریٹجک مینجمنٹ جو ہے یہ باقاعدہ ایک کورس آئے گا, ہمیں ابھی اتنی اس کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ یہ سمجھ لو کہ یہ حکمت عملی بنانے کی ایک سائنس ہے, یا یوں سمجھ لو کہ مینجمنٹ کا وہ ٹاپ کلاس مینجمنٹ کا وہ ٹاپ رینک کورس ہے جس کے اندر ہم آپ کو اسٹریٹجی بنانی سکھائیں گے کہ کسی کمپنی میں ایز اے بورڈ آف ڈائریکٹر بیٹھ کر آپ کس طرح سے حکمت عملی بناتے ہیں, کس طرح سے پلاننگ کرتے ہیں. تو یہ پلاننگ کرنے کا طریقہ کار اس میں وضع کیا جائے گا, وضاحت کی جائے گی. اب جہاں پہ آپ بات کرتے ہیں آرڈر, یہاں پہ پھر دیکھیے ایک بات جو اس نے بڑی کلیئر کی ہے اور مینجمنٹ اینگل سے اسے واضح کیا ہے کہ ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے جو بھی کام کر رہے ہیں, دیکھیے کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا untidy way and one of this tidy way. وہ کیا, آپ کوئی کام کرنے لگے ہو تو بیسٹ ٹائم مینجمنٹ کا طریقہ کار پتہ کیا ہے, جو چیز تمہیں ریکوائرڈ ہے وہ تمہارے ڈیسک پہ ہونی چاہیے اور جو چیز تمہیں ریکوائرڈ نہیں وہ اٹھا کے اپنا اسٹور میں رکھ دو, شیلف پہ رکھ دو جا کے, یعنی اس کو ہٹا دو. از دا بیسٹ وے. کبھی آپ نے وزٹ کیا ہو کسی ہاسپٹل کو, یا اللہ تعالی صحت دے آپ کو, کبھی آپ کو آپریشن تھیٹر میں جانے کا اتفاق ہو. مجھے اتفاق ہوا جب میرا اپینڈیسائٹس کا آپریشن تھا, تو میں جب گیا تھا تو وہ جو پہلے جس بندے کا آپریشن ہوا تھا یا پہلے جس کی کانٹ چھانٹ ہوئی تھی وہ ساری چیزیں وہاں سے ہٹا رہے تھے اور میرے لیے چھریاں چاقو وہاں رکھ رہے تھے. تو مجھے وہاں سے اندازہ ہوا کہ سرجن بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں ان اے ٹائیڈی وے, کہ جو پہلی سرجری ہوئی اس کا نیچر کچھ اور ہوگا, اس کے سارے اکوپمنٹ ہٹا دیے جائیں
اور جو نئی سرجری ہونی ہے اس میں دو دو تین تین چار چار ٹولز ایک ہی طرح کے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں وہاں پہ, تاکہ اس وقت کوئی بھی ہمیں ہرڈل نہ آئے. تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ سیف اینڈ ٹائیڈی وے میں کام کیا جائے. اسی طرح آپ دیکھیے جو آپ کے اچھے انجینئر ہیں وہ بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں, اچھے ریڈر جو ہے وہ بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں, اچھے اسٹوڈنٹ بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں کہ اچھا اب ہم کاؤنٹنگ کرنے لگے ہیں, کیلکولیٹر ادھر کر لو, یہ کاغذ ادھر رکھ دو, یہ چیز ادھر رکھ دو. اچھا آپ تھیوری پڑھنے لگے ہیں, آپ کیلکولیٹر دور رکھ دو, یہ چیزیں ادھر کر دو, ڈکشنری پاس رکھ لو. تو مینز کہنے کا ہر انسان ایسے ہی کام کرتا ہے کہ آرڈرڈ وے میں جو چیز چاہیے وہ پاس رکھو, جو نہیں چاہیے وہ اٹھا کے سنبھال دو. اچھا جیپنیز اس میں بڑے فوکسڈ ہوتے ہیں, چونکہ میں کبھی جاپان گیا تو نہیں, لیکن اس پہ کیس سٹڈیز میں نے کافی پڑھے. پرٹیکولرلی ایک بندے نے اس کے اوپر لکھا تھا کہ جب ہم جیپنیز فیکٹریز کو وزٹ کرنے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ورکر ہے اگر اس کو ایک اسکرو ڈرائیور بھی چاہیے تو وہ جا کے ایک جگہ سے لے کے آئے گا, جب اپنا کام کر لے گا تو اسی جگہ جا کے واپس لگا کے آئے گا, اس کو چھوڑ کے آئے گا, تاکہ اس کے جو چھوٹا سا ایریا اسے کام کے لیے دیا ہوا ہے اس کے اندر کوئی ایکسٹرا چیز نہ پڑی ہو تو کہ وہ انٹائیڈی لگے. تو یہ ایک ورک آرڈر کا طریقہ ہے کہ کام کرنا ہے تو اس کو بڑا نیٹ اینڈ کلین طریقے سے کیا جائے. اچھا اب جہاں تک سوال ہے, اگر آپ بات کرتے ہیں اس چیز کی کہ طلحہ عزیر, میں نے آپ سے بچے بات جو کی ہے کہ اٹس اے تھرڈ کنزیکٹیو ویک, 1 ویک میں نے آف لیا تھا, اس کی میں نے بتایا آپ کو کہ میں نے آف کیا تھا. اس کے بعد آپ گنتے جا رہے ہو تو گنتے جاؤ یار, ایسا کرو تم آئی سی ایم اے کی مینجمنٹ کو ہٹا کے تم آ کے بیٹھ جاؤ وہاں پہ. بھائی میں لیکچر دے رہا ہوں, تم لیکچر سنو, ہم 2 منٹ بعد ایک ہی بات آپ کر دیتے ہیں. پھر وہی میں نے آپ کو بتایا کہ میں چھٹیوں پہ گیا تھا, میں واپس آ گیا ہوں, اس کے بعد میں نے چھٹی نہیں کی, پھر وہی بات آپ کرتے ہیں. تو کوشچن وہ کریں جو نیڈ لیس نہ ہو کم از کم, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب جو تیسری چیز آ گئی اس کے بعد جو باقی لاسٹ 3 رہ گئے نا, وہ سب آرڈینیٹ آف انڈیویجول انٹرسٹ. دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں. یہ تو بات ماننے والی ہے کہ ہم نے جب آپ سے ایک بات ڈسکس کی اور وہ یہ کی کہ جو ہے, اچھا عزیر ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں, میں ویسے تمہیں سمجھا رہا تھا, بس وہ مجھے بچے بھول جاتے ہیں یہ کہانی ڈال کون رہا ہے. صحیح ہے کوئی بات نہیں, آپ کا لیکچر نہیں مس ہوا, بلکہ اچھا ہو گیا میں نے کم لیے تھے, اب آپ سارے ہی پڑھو گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, کوئی سوری کی ضرورت نہیں ہے. اچھا بچوں, اب بات آ گئی کیا کہ سب آرڈینیٹ آف انڈیویجول انٹرسٹ. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں میں ایک دفعہ ایک جگہ کام کر رہا تھا, تو وہاں کے جو سینئر ڈائریکٹر ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ یار جب لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں تب تو وہ کہتے ہیں کہ جانو جگر قربان کر دیں گے, بڑی محنت کریں گے, اینڈ وین وی اپوائنٹ دیم دین دے گو آن اے روٹین. تو میں نے انہیں ایک سمپل سی بات کہی تھی, میں نے کہا تھا سر بات یہ ہے کہ امپلائی کا انٹرسٹ اور ہوتا ہے اور آرگنائزیشن کا انٹرسٹ اور ہوتا ہے. تو وہ تھوڑا سا ناراض ہوئے میرے ساتھ, ایک کریٹیکل سی آئی سے مجھے دیکھا اور کہتے ہیں دیکھ لو میں آنر ہوں فرم کا اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ جناب امپلائی کا انٹرسٹ اور ہوتا ہے اور آرگنائزیشن کا انٹرسٹ اور ہوتا ہے. میں کہا سر بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کو برا لگ رہا ہے, لیکن بٹ سچ یہی ہے کہ جب ورکر گھر سے نکلتا ہے تو وہ یہ سوچ کے نکلتا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے لیے گاڑی چاہیے, اس کے لیے فیول چاہیے, مجھے اپنے بچوں کے لیے گھر چاہیے, مجھے اپنی فیملی کے لیے بیسٹ چاہیے, مجھے اپنے لیے بیسٹ چاہیے. آرگنائزیشن آگے بیٹھی ہوتی ہے, وہ کہتی جی ہمیں بیسٹ کار میں پروڈیوس کرنی ہے, اپنا امیج بنانا ہے, اپنی مارکیٹ ویلیو بنانی ہے. اب یہاں آ کے فیول بڑی جذباتی سی بات کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ اگر تو ورکر اپنا انٹرسٹ پرسیو کرے گا پھر کامیابی نہیں ہو سکتی. کامیابی صرف تب ہو سکتی ہے اونلی دین ورک تھنگ شوڈ بی پرسیوڈ آر تھاٹ اباؤٹ, کے بات کام صرف وہ کیا جائے کہ جس کے اندر آرگنائزیشن کا کام جو ہے نا وہ پرسیو کرو. یعنی آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ دی آرگنائزیشنل انٹرسٹ پریفرڈ اوور انڈیویجول انٹرسٹ. جو آرگنائزیشن کا مفاد ہے وہ پریفر ہونا چاہیے ذاتی مفاد پہ, تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے. بٹ if the personal interest is preferred over the organization interest, پھر یہ کام نہیں ہو سکتا, پھر سکسیس نہیں مل سکتی. اور دنیا میں اس کی کئی مثالیں ہیں. میں ایک ہاکی کا میچ دیکھ رہا تھا, تو انتہائی اچھا سینٹر فارورڈ
بال لے کے آگے جاتا ہے, اس کو 2 ڈیفینڈر روکتے ہیں, وہ پاس دوسرے کو دے دیتا ہے اور گول اس سے کروا دیتا ہے, نام اس کا ہو جاتا ہے, گول اس نے کیا. جبکہ تو یہ کیا ہے, ذاتی مفاد کو کر دیا نا قربان ٹیم کے انٹرسٹ پہ. تو ہونا یہ چاہیے تو جہاں پہ ٹیم انٹرسٹ, اچھا اگر وہ بال کیپ کیے رکھتا اپنے پاس, کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا, وہ بال چھن جانی تھی یا اس نے آف سائڈ ہو جانا تھا اور وہ رہ جانا تھا گول. اس نے پاس دوسرے کو دے دیا, اپنا نام نہیں دیا اس نے, اس کے نام سے گول کروا دیا, لیکن اپنی ٹیم کو جتوا دیا اس نے. اب آگے آ جاتا ہے اسٹیبلٹی آف ٹینیور آف پرسونل. بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک کام دیتا ہوں, میں کہتا ہوں جی آپ 3 ہفتے کے لیے یہاں پہ کام کر رہے ہیں, 3 ہفتے کے لیے یہاں پہ کام کر رہے ہیں. آپ کہیں گے یار 3 ہفتے ہیں یا 8 ہفتے ہیں, 2 ماہ کی بات ہے, تو ٹھیک ہے 2 ماہ میں گزار لیتا ہوں, بس اللہ اللہ خیر صلاح, مجھے کیا ضرورت ہے زیادہ کام کرنے کی, یا مجھے زیادہ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے, یا مجھے بیسٹ ان ایفرٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ کہتا ہے کہ کام کوئی تب کرے گا جب آپ اس کو ٹینیور لمبا دیں گے. تو ابھی مجھے آئیڈیا نہیں, میں نے ایک دفعہ ایک دوست کوئی پولیٹیکل بات کر رہے تھے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک چیف جسٹس صاحب صرف 2 ماہ کے لیے آئے تھے یا 1.5 ماہ کے لیے, تو کہہ رہے انہوں نے کوئی بڑا کام کیا ہی نہیں, وہ آئی 2 ماہ کے لیے تھے, تو وہ کہتے 2 ماہ میں نے کیا کرنا ہے, سو دیٹ از وائی انہوں نے سسٹم کو چھیڑا ہی نہیں. تو جب کسی کے پاس ٹائم ہی تھوڑا ہوگا تو پھر وہ کیا کام کرے گا. یا دوسری بات یہ کر لیجئے کہ اگر ایک بندے کو جاب تھریٹ ہے, اسے ہر وقت یہی خطرہ لگا رہتا ہے کہ لو جی آج بھی میری چھٹی کل بھی میری چھٹی, تو وہ تو محنت نہیں کرے گا, وہ تو ڈرتا ہی رہے گا. ہاں کسی کو آپ کہیں گے کہ ہاں یار اب تم نے سمندر میں کلا بازی لگا دی ہے تو اب تمہیں سوئمنگ سیکھنی ہی پڑے گی, تو پھر کوائٹ پاسبل ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ اپنے اندر کو جگائے اور اپنی پوری کوشش کرے کہ یار یہ تو سائنس مجھے سیکھنی پڑے گی, چونکہ میں نے کمٹمنٹ کر لی ہے اپنے ٹینیور میں ایک سکسیس لانے کی. اس لیے وہ یہ نہیں بتاتا کہ ٹینیور کتنا ہونا چاہیے, لیکن جو منیمم ٹینیور آپ نے طے کیا ہے کم از کم وہ تو جو ہے شوڈ اسٹرائیو ٹو منیمم امپلائی ٹینیور, کم از کم اتنا ٹینیور تک تو اسے کوئی تھریٹ نہیں ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی پوری کوشش کرے. اب جو لاسٹ پرنسپل ہے جس کو آپ کہتے ہیں یونٹی آف ڈائریکشن, یونٹی آف ڈائریکشن کا جو بنیادی میننگ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر ہمارے آرگنائزیشن کے پاس 2 علیحدہ علیحدہ پلان ہوں گے تو پھر تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر ہم وار لڑ رہے ہیں اور ہمارے 2 علیحدہ علیحدہ پلان ہیں, ایئر فورس کا اور پلان ہے, آرمی کا اور پلان ہے, تو پھر جنگ تو نہیں جیت سکتے. پلان ایک ہونا چاہیے, یعنی وہ کہتے ہیں قبلہ رخ ایک ہی اچھا ہوتا ہے, تو قبلہ رخ ایک ہونا چاہیے. تو آپ کی آرگنائزیشن ایک سنگل پلان پہ عمل کرے, وہ پلان ڈائیورٹ نہ ہو کے ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ جب جائے تو بدل جائے, بدلنا نہیں چاہیے, پلان ایک ہی ہونا چاہیے, اور تمام یونٹ سب یونٹس اس پلان کو فالو کریں, تو پھر آپ سکسیس ایزیلی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, پھر اس کے اندر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. تو وہ کہتا ہے کہ پلان ایک ہونا چاہیے. تو یہ بچوں جو ہے یہ چیز ہم کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ آ کے ہم اس کو 14 پرنسپل اس کے کمپلیٹ کر دیتے ہیں. اچھا تو یہ میں بتا رہا تھا کہ پہلا رول وہ کہ لیبر کو تقسیم کرو اس کی سکلز کے مطابق. دوسری بات یہ ہے کہ مینجمنٹ کو بااختیار بناؤ تاکہ وہ فیصلے لے سکیں. ڈسپلن ہو, بلا وجہ کوئی لیٹ نہیں ہو سکتا, بلا وجہ کوئی غائب نہیں ہو سکتا, بلا وجہ کوئی اکوپمنٹ یوز نہیں کر سکتا, کوئی رول کوئی پرنسپل. یونٹی آف کمانڈ ہونی چاہیے, ایک بندے کا ایک باس ہونا چاہیے. اسکیلر چین ہونی چاہیے جو ٹاپ آف دا آرگنائزیشن سے نیچے تک چلے ملٹری کی طرح, تاکہ آرڈر پینیٹریٹ کریں اسٹیٹ. ایکوٹی ہونی چاہیے, سب کے ساتھ برابری کی سطح پہ ٹریٹ کیا جائے, فیئر ٹریٹ کیا جائے سب کے ساتھ, کوئی قریبا پروری نہیں, کوئی جو ہے اسپریچول گائے نہیں ہے. اسپرٹ دی کراپ ہونا چاہیے, ایک موٹیویشن ہونا چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے ورکرز کے اندر. ورکرز کو انیشیٹو لینے کی فریڈم ہونی چاہیے, جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ انیشیٹو لے سکیں. سینٹرلائز ڈیسیژن ہونے چاہیے, ایک ہی جگہ سے فیصلے آنے چاہیے تاکہ ان میں مماثلت ہو, سملیرٹی ہو, اور پھر جو ہے دونوں طرح کا رینومریشن ہونا چاہیے, فائنینشیل بھی نان فائنینشیل بھی. کام کرنے کی جگہ ڈیسک ورک پلیس جو ہے بڑی
کلین ہونی چاہیے, ٹائڈی ہونی چاہیے اور سیف ہونی چاہیے. اچھا اس سیفٹی میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کمپیوٹر ہی ہو صرف تو لائٹ اچھی ہو, کم از کم اس کی آنکھیں خراب نہ ہو, ہوادار جگہ ہو, ٹیمپریچر کنٹرولڈ ہو. اچھا سب آرڈینیٹ جو ہے وہ انڈیویجول انٹرسٹ کے ہیں, لیکن کام تب چلے گا when the organization interest is organizational interest is preferred over individual interest. اور ٹینیور پروٹیکٹڈ ہونا چاہیے, جتنا ٹینیور ہے کم از کم اتنا ٹینیور امپلائی کو ملنا چاہیے, مینیجرز کو ملنا چاہیے, اور ایک سنگل مائنڈ ہونا چاہیے جو جنریٹ کرے پلان کو, اور پلان سب کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے, اور اسی کے پارٹ آگے ڈپارٹمنٹس کے پاس جانے چاہیے. تو یہ چیز آ جاتی. اچھا تو یہ بچوں ہم نے ابھی تک اس کے اوپر بات کر لی. اب آگے جو ہے وہ آ جاتے ہیں بیوروکریسی کے معاملے میں. بیوروکریسی کے معاملے میں سب سے پہلے میکس ویبر ہے جو جرمن سوشیالوجسٹ ہے, اور وہ کہتا ہے کہ ایک ایسی آرگنائزیشن آف فنکشنز ہے جہاں پہ آل آف دا فنکشنز آر بینگ آرگنائزڈ باؤنڈ بائی رولس, یعنی an organization of a continuous organization of functions. مسلسل کام ہو رہے ہیں, ہر کام ہو رہا ہے, لیکن جو کام ہو رہے ہیں انہیں باؤنڈ کیا گیا رولز پہ کہ اصول نہیں توڑے جا سکتے. یعنی بیوروکریسی کا تو ایسا کانسیپٹ ہے کہ بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ انسان کے لیے اصول نہیں بنے, انسان اصولوں کے لیے بنا ہے, تاکہ وہ رولز کو اور پرنسپلز کو اور پروسیجرز کو کسی بھی طرح سے وائلیٹ نہ کرے, چاہے اس کا جو بھی ریشنل آپ سمجھیں, جو بھی اس کی لاجک سمجھیں. تو یہ میکس ویبر کی سوچ ہے. لیکن میکس ویبر کی سوچ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ چیلنج ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دور میں یہ سوچ دی گئی اس دور میں آرگنائزیشن ہیوج سائز تھی, زیادہ تر مینوفیکچرنگ میں تھی, چونکہ اس زمانے میں زیادہ پروڈکٹس بکتے تھے, یعنی ہمارے آباؤ اجداد زیادہ پروڈکٹس خریدتے تھے. لیکن ہمارا جو دور آیا ہے ہم پروڈکٹس کم خریدتے ہیں, ہم سروسز زیادہ خریدتے ہیں. ہم انٹرنیٹ کا پیسہ خرچ کرتے ہیں, ہم اخبار پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, ہم ایجوکیشن پہ کرتے ہیں, ہم ہیلتھ سروسز پہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ٹیلی ویژن کی کیبل کے پیسے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ہوٹلنگ کرتے ہیں, ہم آؤٹنگ کرتے ہیں, ہل اسٹیشنز پہ جاتے ہیں. تو آج کا جو ٹینیور ہے اس میں ہمارا زیادہ جو اخراجات ہیں وہ سروسز پہ. اب جیسے سروسز آرگنائزیشن آنا شروع ہوئی تو بیوروکریٹک رول جو ہے وہ چیلنج ہونا شروع ہو گئے. تو یہ اس کے اندر فرق آنا شروع ہو گیا. اب اس کے اوپر پھر ظاہر ہے ایک آنے والے نئے ایکسپرٹس نے ہمیں بہت کچھ نیا سکھایا ہے اور اس میں رد و بدل کیا ہے. تو بیوروکریسی ایک بیسیکلی ایسی آرگنائزیشن ہے جہاں ہر کام اصول اور پابندی کے تحت ہونا. اچھا اب میں یہاں پر اس کو آسان کرنے کے لیے کومل بیٹی آپ کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلٹی آف ٹینیور یہ ہے کہ اگر آپ نے اسے 3 سال کے لیے رکھا ہے, 2 سال کے لیے رکھا ہے, تو اتنے دور میں کم از کم اسے چھیڑا نہ جائے, اسے ایک پوسٹ سے دوسری پوسٹ پہ نہ بھیجے, اسے پھر 3 سال وہیں رہنے دیں. یہ ہے کہ اس کا جو ٹینیور ہے اس کے اندر پروٹیکٹڈ رہنے دیں تاکہ اسے پتا ہو کہ میں نے یہاں ڈیلیور کر کے جانا ہے. اچھا اب جو بیوروکریسی ہے حافظ شہاب صاحب, اگر اس کو آپ آسان کرنا چاہتے ہو تو آپ یوں سمجھ لو کہ کسی زمانے میں میرے والد نے مجھے کہا کہ ٹیلی فون کی اپلیکیشن جمع کراؤ. تو میں گیا ٹیلی فون کے محکمے, اس وقت یہ گورنمنٹ کا محکمہ ہوتا تھا, سرکاری تھا, پبلک سیکٹر تھا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی آپ کو نا اس کے ساتھ 7 کاغذ لگانے ہیں. میں نے کہا جی 7 کاغذ لگانے ہیں, ٹھیک ہے. تو کاغذ میں اس میں والد کے ID کارڈ کی کاپی, ایک گیس کا بل, ایک بجلی کا بل تھا, ایک سٹیمپ پیپر لکھوانا ہے, اس کو نوٹرائز کروانا ہے اور اس کے اوپر وعدہ کرنا ہے کہ ہم کبھی بل لیٹ نہیں کریں گے اور ہم اس ٹیلی فون کو نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ یوز نہیں کریں گے, اور وغیرہ وغیرہ. مکان کی رجسٹری لگانی ہے, یعنی اونرشپ ڈاکومنٹ آف دا پراپرٹی لگانا ہے. تو وہ سارا انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر تفصیل سے لکھا ہوا تھا, بڑی ڈیٹیل میں. میں نے وہ ساری چیزیں ایز اٹ از ارینج کی اور وہاں میں گیا. تو وہاں پہ جو صاحب بیٹھے تھے انہوں نے یہ رپٹ ڈال دیا کہ اس زمانے میں سٹیمپ پیپر جو انہوں نے کہا تھا وہ 50 روپے کا تھا, 50 کا نہیں ملا, میں نے 100 کا لگا دیا. تو پہلے انہوں نے یہ رپٹ ڈال دیا کہ ہمارا رول ہے کہ 50 کا ہونا چاہیے, تم نے 100 کا کیوں لگایا. یعنی یہ دیکھیے اب رول کتنا اسٹرکٹ ہے. خیر وہ میں نے کسی سے کہ یار چلو زیادہ ہی گئے نا مرکزی خزانے میں پیسے, تمہیں کیا اعتراض ہے.
اس کے بعد میں نے پڑھ ڈالا کہ یہ فائل غلط بنی. تو میں نے کہا جی غلط کیسے بنی ہوگی؟ ترتیب غلط ہے اس کی. ہم نے جس ترتیب سے کاغذ لکھے ہیں کھول کے اس ترتیب سے اس کے اندر فائل کاغذ لگیں گے تو یہ ٹھیک ہوگی. پھر ہم نے اس کو نکال کے وہ کاغذ اسی ترتیب سے لگائے تو پھر انہوں نے اسے ایکسیپٹ کیا. تو یہ ہے پروسیجر اینڈ بیوروکریسی کہ وہ رول ہی فالو ہوں گے جو ہم نے کہیں. تو کچھ حد تک آپ کو سمجھ آئی ہوگی بیوروکریسی کا معاملہ ہے کیا. اب باقی جو اس کے اندر ایشوز ہیں وہ یقیناً ڈیٹیل میں جاتے ہیں اور اس کے ساتھ لنک اپ کرتے ہیں ماڈرن تھیوری کو. تو پھر اس کے ساتھ ہم منٹس ورک کو پھر دوبارہ ایک دفعہ لائیں گے اور پھر اس کے کمپوننٹ کو ایک دفعہ پھر ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اپنے کل کے لیکچر میں انشاءاللہ. تو آج کافی جو آپ کے مت سے ان کو میں نے براڈر کیا ہے تک یہ ٹاپک آپ میرا خیال دوسری دفعہ پڑھ رہے ہوئیں گے لیکن یہ ڈیٹ اس کو میں نے کافی اب جو ہے الیبوریٹ کیا تاکہ آپ کا جو ذہن ہے وہ کلیئر ہو سکے. اب ہم اس کو سم اپ کر دیتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے منٹس ورک کو ڈسکس کیا, فیول کو ڈسکس کیا اور ہم نے جو ہے وہ فیڈرک ٹیلر کو ڈسکس کیا. تو آج کا لیکچر آپ سب بچوں کو سمجھ آیا ہے؟ کیا آپ کا فیڈ بیک ہے آج کا تاکہ ہم وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ذرا ایک دفعہ کنکلوڈ کر لیں, کل کی اسٹریٹجی بنا لیں پلیز. تو بچوں کی اوپینین ذرا ہو جائے تھوڑی سی. تو محمد حسان حسین کہہ رہے ہیں کہ سر سمجھ آیا ہے اور محمد اسامہ صغیر کہہ رہے ہیں 100% سمجھ آیا ہے. بیوروکریسی کو میں کل ہی ظاہرہ شروع کروں گا, آج تو ہمیں وہ ٹائم تھوڑا تھا بلکہ چھیڑنا ہی نہیں چاہیے تھا مجھے. تو کل تفصیل سے حمزہ انشاءاللہ ہوگی بات. گڈ ہو گیا اکارڈنگ ٹو اختیار حسین. حافظ شاہب کہہ رہے ہیں سر میرا ایک کویسچن آپریشن کور کا. ہاں بالکل حافظ صاحب مجھے یاد آ گیا. ویری انفارمیٹیو لیکچر, انٹرسٹنگ لیکچر. کوان کہہ رہے ہیں کہ اس لیکچر واز ٹو مچ بریلینٹ. یس انڈرسٹوڈ, بہت اچھا تھا, سمجھ آ گیا سر. بہت موسٹ آف دا اوور ٹائم اسپینڈ آن ریویژن آف دا پریویس لیکچر. کوئی بات نہیں ہے, ایک دفعہ یہ کوئی اتنا بڑا کورس نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کانسیپٹ کلیئر ہوگا پھر ایم سی کیو سالو ہو جائیں گے آپ کے, ورنہ ایم سی کیو سے پھنس جائیں گے ہمیں مزہ نہیں آئے گا. تو گاٹ اٹ, بہت اچھا ہو گیا, سمجھ آ گیا, ٹھیک ہو گیا بچوں, اٹس نائس. تو تمام بچوں کو اچھی فیڈ بیک دی ہے. تو حافظ صاحب ایسا ہے کہ میں ذرا وہ تصویر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہوئی تھی کہ دیکھیں جی یہ اسٹریٹجک ایپیکس ہے جہاں میں پوائنٹ کر رہا ہوں, یہ مڈل لائن مینجمنٹ ہے. آپ نے یہ کہا تھا کہ جناب اکاؤنٹنٹ آپریشنل کور میں ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جناب جو پرچیز ڈپارٹمنٹ کا کلرک ہے ظاہر ہے اس نے جو خریدا ہے وہ لکھے گا, تو وہ لکھے گا وہاں پہ آپریشنل کور میں لکھے گا بیٹھ کے, ٹھیک ہے جی. اگر وہ پرچیز میں, سیلز میں ہے تو سیلز لکھے گا, یعنی اکاؤنٹنٹ کا کام سیلز میں بھی ہے پرچیز میں بھی ہے, وہاں لکھے گا. اور عرض یہ کیا تھا کہ اگر وہ انٹرنل آڈیٹر ہے تو پھر وہ ٹیکنو اسٹرکچر میں آ جائے گا چونکہ وہ آڈیٹر ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ فائنینس مینیجر ہے یا فائنینشیل کنسلٹنٹ کی فرم ہے سے آیا ہے تو وہ بھی ٹیکنو اسٹرکچر میں آئے گا. یعنی جو سینئر اکاؤنٹنٹ ہے, اسپیشلسٹ اکاؤنٹنٹ, وہ ٹیکنو اسٹرکچر میں آئے گا اور جو بک کیپر ہے وہ آپریشنل کور میں آئے گا. یہ بات ہوئی تھی آپ کے ساتھ. تو اب ذرا آپ اگر پلیز بتائیں کہ آپ کو بات میری سمجھ آئی. حافظ صاحب پلیز. جی بالکل, مڈل لائن انٹریکٹ کرتی ہے جو ہے آپریشنل کے ساتھ. ٹیکنو کو جو آرڈر آتا ہے وہ ظاہر ہے چیزیں تو ساری بیٹا اوپر سے کنٹرول ہوتی ہیں, جہاں کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے وہاں وہ ایک دوسرے کو ضرور بات کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا آپ صاحب, پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے آپ سے. اوکے سی یو, اللہ حافظ.